حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی تھی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی. کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں. خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا. میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کوئی پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے، بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو. یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟
یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو مان